میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے۔ موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ۔ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، چاند سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، الودود، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔
तुम पेपर दे रहे हो, मौज करने नहीं आए। दुनिया आइडियल होम नहीं है, ये एग्जामिनेशन हॉल है, ये आइडियल होम नहीं बन सकता। वो क्या घर है जो मिट जाए, वो क्या जिंदगी है जो मौत का शिकार हो जाए, वो क्या जवानी है जो बुढ़ापे का शिकार हो जाए, वो क्या सेहत है जिसे मरज खा जाए, वो क्या खुशी है जिसे गम खा जाए, वो क्या बहार है जिससे खिज़ां निकल जाए, वो क्या उजाला है जिसे अंधेरा निकल जाए, वो क्या सुबह है जिसकी शाम हो जाए, वो क्या दिन है जिसकी रात हो जाए। ये कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तुम चाहते हो तो थोड़ा सब्र कर लो, 4 दिन अल्लाह रसूल के आगे सर झुका दो। या अल्लाह तू बता मैं क्या करूं, या रसूल अल्लाह आप बताएं मैं क्या करूं। जो कहें वो कर दो, जहां से रोकें वो रुक जाओ, फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर अल्लाह का ऐलान सुनो, ऐलान सुनो जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर। मेरे बंदो, जिंदगी मुबारक, अब मौत खत्म। तुम चाहते थे ना जिंदगी हो, मौत ना हो, चलो अब मौत खत्म। हाँ हाँ, तुम दुनिया में जिंदगी गुजार के आए तो लंबी जिंदगी में फिर बुढ़ापे का तुम्हें तसव्वुर होगा, तो तुम्हें ख्याल ना आए कि मौत नहीं है तो लंबी जिंदगी है, तो बुढ़ापे का क्या बनेगा। तो सुनो सुनो, हमेशा जवानी मुबारक हो, बुढ़ापा खत्म। फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि जवानी में बीमार होते थे तो बेकार हो जाते थे, तो फिर जवानी और बीमारी आएगी, फिर क्या बनेगा। तो सुनो सुनो सुनो, बीमारी खत्म, सेहत मुबारक हो। फिर तुम्हें ख्याल आता होगा कि सेहत भी हो, जिस्म भी हो, जिंदगी भी, और पैसा ना हो तो वो किस काम की जवानी। तो सुनो सुनो सुनो, हमेशा की बादशाही मुबारक हो, अब गरीबी तुम्हारे करीब से नहीं गुजरेगी। वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ी देर सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहां पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुद्दाम हैं, सबसे छोटा दर्जे का जन्नती भी 80,000 उसके नौकर हैं, 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसे नौकर की नेमत से महरूम हो, चाहे तुम लाखों पति हो चाहे कखपति हो, अपने भांडे आपे ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो, तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है, युस्कून फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला। उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है, यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहां का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है, लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है, अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है, अपने नूर की तजल्ली में से। नूर वजहिन मिन नूरिल्लाह तआला, अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا ہے اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی ویکھنا، ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی، تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے۔ اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے۔ تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا، تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دیکھنے بعد ختم ہو گئی۔ اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا۔ لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا۔ پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا۔ لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا کہ کیوں دیکھی جانا، وہ سمجھے کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے۔ ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو، رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی، نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو۔ تو پلانے والیاں یہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا۔ تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو۔ مستورات بھی میں سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے، چھولے بیچنے والے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے بھلا دی۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ،
تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے۔ زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے۔